Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you to the lecture 11 of this computer architecture course. As you know کہ ہم آج کل کمپیوٹر کے پروسیسر کے انٹرنل آرکیٹیکچر کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں. تو اس کے اندر ہم ابھی تک جو ڈسکس کر چکے ہیں دیٹ از سی پی یو آرکیٹیکچر، یعنی اس کے اندر کیا کیا بلاکس ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کام کرتی ہیں وہ، اینڈ ان کے آپریشنس کے بارے میں بات کر چکے ہیں. اینڈ دین وی ہیو سین کہ کیا ایگزیکیوشن کے اندر کیا کیا پروسیسز ہیں. وی ہیو سین کہ دیر آر 4 بیسک آپریشنز جن کا کہ 1 اور مور ٹائم مل کے ایک انسٹرکشن کی ایگزیکیوشن میں وی ڈو دوز اسٹیپس اگین اینڈ اگین، اور ان 4 اسٹیپس میں سے کوئی ایک اسٹیپ ہر وقت ہم ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ 4 اسٹیپس کون سے ہیں؟ آئدر اٹس اے رجسٹر ٹرانسفر لاجک، یعنی ایک رجسٹر سے دوسرے رجسٹر میں ٹرانسفر ہم ڈیٹا کو کیسے کرتے ہیں. دین اٹس اینی آپریشن بائی اے ایل یو، کہ ارتھمیٹک اور لاجک آپریشن کرنے کے لیے ہم آپرینڈس کو اے ایل یو کی انپٹس تک اویلیبل کر دیتے ہیں، اینڈ دین وی جنریٹ نیسیسری کنٹرول سگنل ٹو جنریٹ دیٹ پرٹیکولر ریزلٹ. Third is we may have to read some memory location، یعنی میموری لوکیشن سے کچھ ڈیٹا انسٹرکشن ریڈ کر کے we have to bring it into the processor، or we have to send our results or address or something any data جو ہم نے پروسیس کیا ہے to the outside world through some جو رجسٹرز ہیں ہمارے، اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ this is done by MAR and MDR. So these are the 4 basic operations جن کو کہ ہم مختلف سیکوینسز میں یوز کرتے ہوئے we basically perform the execution of instruction. اسی طرح سے ہم نے execution of one complete instruction which was add R3 R1 type instruction تھی کہ 2 رجسٹرز تھے، ان میں سے ایک میں آپرینڈ تھا اور ایک رجسٹر میں ایڈریس تھا ویئر دا ادر ڈیٹا واز اویلیبل. تو اس کو ہم نے ایگزیکیوٹ کر کے دیکھا کہ ہمیں اس میں کیا کیا جو آپریشنز ہیں وہ ہم کرتے ہیں. دین وی ڈیڈ ایگزیکیوشن آف اے برانچ انسٹرکشن. برانچ انسٹرکشن جو ہے وہ کس طرح سے ایگزیکیوٹ کرتی ہے؟ دا مین ڈفرینس جو کمپلیٹ انسٹرکشن اور برانچ انسٹرکشن میں ہے وہ یہ ہے کہ انسٹرکشنز جب ہم ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں ریگولر انسٹرکشنز، تو ہم اس سے جو نیکسٹ انسٹرکشن ہوتی ہے اس کو امیڈیٹ نیکسٹ انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں بائی انکریمنٹنگ پروگرام کاؤنٹر. لیکن برانچ انسٹرکشن میں وی ہیو ٹو برانچ ٹو اندر لوکیشن، یعنی ہمیں کسی اور لوکیشن پہ جمپ کرنا ہوتا ہے، تو وی ہیو ٹو کیلکولیٹ دا ایڈریس آف دا نیو لوکیشن جہاں پہ کہ ہم نے جس ایڈریس پہ کہ ہم نے برانچ کرنا ہے. اور اس کو ہم کیسے کرتے ہیں؟ لیٹس سی اٹ اگین سو دیٹ وی اس میں ہمیں ایگزیکیوشن کی بھی ریویژن ہو جائے گی، اینڈ we will be able to refresh this branch instruction execution concept as well. تو جیسا کہ ہم نے سیکھا تھا کہ فرسٹ 3 instructions they are common in execution of every instruction. کسی بھی انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کرنے میں جو پہلے 3 اسٹیپس ہیں وہ وہی کے وہی رہیں گے. یعنی ہم کیا کرتے ہیں؟ we give this signal PC out. پی سی آؤٹ کیا کرے گا کہ پروگرام کاؤنٹر کا جو کانٹینٹ ہے اس کو ہم ڈیٹا بس پہ رکھ دیتے ہیں، پروسیسر کی انٹرنل بس پہ اویلیبل ہو جاتے ہیں. جب ہم آؤٹ کرتے ہیں کسی بھی رجسٹر سے تو ڈیٹا از اویلیبل آن دا بس. دین وی اس کے ساتھ ہی اسی ٹائمنگ سگنل میں وی جنریٹ دس سگنل MAR ان. اس کا مطلب ہے کہ میموری ایڈریس رجسٹر جو ہے اٹ ول ایکسیپٹ دیٹ ڈیٹا جو کہ پروسیسر کی بس پہ اویلیبل ہے. ریڈ آپریشن ہم لانچ کرتے ہیں. اٹ مینس کہ جو ہم نے ایڈریس دیا ہے اس ایڈریس سے ہم نے
ریڈ کرنا ہے فرام دا میموری. اینڈ وی سلیکٹ 4. سلیکٹ 4 جو ہے یہ اس ملٹی پلیکسر کا بیسیکلی ایک ان پٹ ہے جو کہ ALU کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس میں اس ملٹی پلیکسر کو 2 ان پٹس مل رہی ہیں. ون از وائی ٹیمپریری رجسٹر سے, اور دوسری جو ہے دیٹ از کانسٹنٹ نمبر 4. تو ہم نے اس میں اس ملٹی پلیکسر کو یہ کمانڈ دی ہے کہ یو سلیکٹ 4, اور ہم کہتے ہیں ایڈ, اور زی رجسٹر جو کہ ALU کی آؤٹ پٹ کو ریسیو کرتا ہے اس کو ہم نے کہہ دیا ان. اس سے کیا ہوگا کہ جو پی سی کا جو ڈیٹا تھا دیٹ واز اویلیبل آن بس, سو اٹ واز اویلیبل ٹو دا بی ان پٹ آف ALU, اور اس کی اے ان پٹ پہ ہمیں ملا 4. اور جب ہم نے ایڈ انسٹرکشن دی تو دونوں ویلیوز جو تھیں 4 پلس پی سی واز ایڈڈ, اور دیٹ ڈیٹا واز کاپیڈ انٹو زی ان رجسٹر. 4 ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اسیوم کیا تھا کہ ہم جو رجسٹر یوز کریں گے دیٹ ول بی اے 32 بٹ رجسٹر. 32 بٹ رجسٹر مینس اٹ ول ہیو 4 بائٹس. تو میموری کو جو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں دیٹ از ان ٹرمز آف بائٹس, اور اسی نمبر میں ہم اس کو ایڈریس بھی کرتے ہیں. اٹس بائٹ ایڈریسیبل میموری. یہ ہم چیزیں تھوڑی سی بائٹ ایڈریسیبل میموری کے بارے میں وی ول سی ان آور چیپٹرز وین وی ول ڈسکس میموری انشاءاللہ. تو پی سی پلس 4 جو ہے اس کو نیکسٹ ورڈ کو ریڈ کرنے کے لیے, یعنی پی سی پلس 4 جو ہے اٹ ول بی پوائنٹنگ ٹو دا نیکسٹ انسٹرکشن, نیکسٹ امیڈیٹ انسٹرکشن جو کہ اس میں میموری میں موجود ہوگی. اور زی ان جو ہے دیٹ ناؤ ہیز دس پی سی پلس 4. ہم اس کے بعد نیکسٹ ٹائمنگ میں واٹ وی ڈو از کہ ہم زی آؤٹ کرتے ہیں. زی آؤٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ڈیٹا از ناؤ اویلیبل آن دا پروسیسر بس. جب ہم اس کو آؤٹ کر دیتے ہیں تو دس ڈیٹا, اور پی سی کو ہم اس کے بعد ان پروگرام کاؤنٹر ان, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیٹا جو ہے دیٹ از کاپیڈ ان ٹو پروگرام کاؤنٹر. اور اس کے بعد ہم نے وائی ان بھی کر دیا. تو اس کا مطلب ہے جو پی سی پلس 4 تھا دیٹ واز آلسو کاپیڈ ان وائی رجسٹر. اور ہم نے چونکہ ایک ریڈ سگنل دیا ہوا ہے, دیر فور وی ہیو ٹو ویٹ فار میموری فنکشن کمپلیشن. یعنی چونکہ میموری تو ایکسٹرنل ڈیوائس ہے, اٹ مائٹ بی سلوور دین دا پروسیسر, تو جب تک میموری آپریشن کمپلیٹ نہیں ہوگا ہم اس کے بعد فردر پروسیس نہیں کر سکتے. تو ونس دس میموری فنکشن کمپلیشن از میٹ, اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ڈیٹا ہے دیٹ ہیز ریچڈ ایم ڈی آر. ایم ڈی آر کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ جو ہم نے ریڈ کرنا تھا میموری سے وہ پہنچ چکا ہے, وچ واز بیسیکلی انسٹرکشن جو ہم نے ایگزیکیوٹ کرنی ہے. ایم ڈی آر کو ہم آؤٹ کرتے ہیں. جب ہمیں WMFC مل گیا تو ایم ڈی آر کو ہم نے آؤٹ کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ دیٹ از اویلیبل ناؤ آن دا پی سی بس, اور جو انسٹرکشن رجسٹر ہے اس کا ہم ان آن کر دیتے ہیں, یا اس کو ان کو ہائی کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انسٹرکشن رجسٹر جو ہے دیٹ دین گیٹس واٹ ایور واز ان ایم ڈی آر. یعنی میموری ڈیٹا رجسٹر میں جو کچھ بھی تھا دیٹ از ناؤ اویلیبل ان انسٹرکشن رجسٹر. انسٹرکشن رجسٹر میں جب کوئی بھی چیز پہنچتی ہے تو ہم, یعنی بیسیکلی اٹس این انسٹرکشن. اس انسٹرکشن کو وی ہیو ٹو ڈیکوڈ. دیر از اے ڈیکوڈر سرکٹ یا ڈیکوڈر لاجک جو کہ اس انسٹرکشن کو ڈیکوڈ کرتی ہے اینڈ جنریٹس نیسیسری کنٹرول سگنل. اف دس انسٹرکشن از برانچنگ انسٹرکشن, یعنی اس میں انسٹرکشن کا مطلب یہ ہے کہ جمپ ٹو اور برانچ ٹو دس لوکیشن, تو اس کے اندر برانچ ہوگا اور اس میں آف سیٹ ہوگا کہ ہم نے کس ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ ہم نے کس پوائنٹ پہ جانا ہے, کرنٹ پوائنٹ سے پوزیشن سے کس پوائنٹ پہ جمپ کرنا ہے. تو ہم کریں گے کیا کہ
اس فیلڈ کو ایکسٹریکٹ کر دیں گے وچ از دس فیلڈ آف سیٹ فیلڈ آف آئی آر آؤٹ. ٹھیک ہے. اس کا جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ فار ایگزامپل دس پارٹ آف دس انسٹرکشن 32-bit ورڈ ہیز دس آپ کوڈ فار برانچ انسٹرکشن اینڈ the remaining part will have the offset of this offset field of instruction register. تو ہم اس کو آؤٹ کر دیتے ہیں آن پروسیسر بس. ایڈ انسٹرکشن کرتے ہیں آن اور زی ان جو ہے اس کو آن کرتے ہیں. Now if you remember from this point وائی ان میں ہمارے پاس کیا رکھا ہوا تھا؟ اٹ واز PC+4 رائٹ. سو ہمارے پاس جو ALU کی ون آف دا ان پٹ جو ہے دیٹ ول بی گیٹنگ دس PC+4 اور ہم ایڈ کی انسٹرکشن دیں گے اور زی ان جو ہے اس کو بھی ہم ان کر دیں گے. تو وٹ ول ہیپن کہ جب ایڈ ہم نے کیا تو دس ول ڈو کہ ALU جو ہے PC+4 میں وہ آف سیٹ ایڈ کر دے گا ٹو جنریٹ نیو ایڈریس وچ ول بی کاپیڈ ان زی ان. سو دس اینڈ ان نیکسٹ ٹائمنگ سرکٹ وٹ وی ول ڈو کہ PC آؤٹ اور زی آؤٹ کریں گے, یعنی جو نیا ایڈریس ہم نے جنریٹ کیا ان زی وہ دیٹ ول بی میڈ اویلیبل آن دا پروسیسر بس, اور PC ان کریں گے تو وہ پروگرام کاؤنٹر کے اندر چلا جائے گا اینڈ وی ول ٹیل کہ یہ انسٹرکشن جو ہے اس کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے بائی ٹیلنگ اینڈ. So this way جو سیکوینس دس از دا کنٹرول سیکوینس, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ ہاؤ دس برانچ انسٹرکشن جو ہے دیٹ بیسیکلی ایگزیکیوٹس, تاکہ آپ کو ذرا یہ چیزیں ریفریش ہو جائیں تاکہ ہم وی کین موو فردر. سو ٹوڈے وی ول بی لوکنگ ایٹ ملٹیپل بس آرکیٹیکچر اینڈ towards the second half of the lecture we will be looking at this control unit design, اور اس میں if we got some time تو hard wired control کی بات بھی ہم کریں گے. ابھی تک جو ہم نے سگنل دیکھا تھا اس میں if you remember there was only one bus. اس بس اسکیم کا کیا مطلب, اس میں فائدے یا نقصانات ہو سکتے تھے؟ لیٹس سی کہ ون ڈس ایڈوانٹیج آف آور سنگل بس اسکیم از دیٹ اونلی ون ڈیٹا آئٹم کین بی ٹرانسفرڈ اوور دا بس پر سائیکل. یعنی اگر ایک بس ہے تو ہم ایک ہی ڈیٹا آئٹم کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو پھر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہم ایک سے زیادہ بسز لگا دیں تو کیا ہم ملٹیپل ٹرانسفرز کر سکتے ہیں ان ون سائیکل؟ آنسر ٹو دس کوشچن از یس. سو وی ول سی ان اے مومنٹ ہاؤ ول دس ہیپن. وٹ وی ڈو سم چینجز کہ آل دا رجسٹرز آر کمبائنڈ انٹو ا رجسٹر فائل ود 3 ports. ہم سب رجسٹرز کو اکٹھا کر دیتے ہیں لائک میموری لوکیشن, اور اس کو ہم رجسٹر فائل کہہ دیتے ہیں. انسٹیڈ آف ہیونگ R0 R1 R2 R3 n جنرل پرپز رجسٹر, n جنرل پرپز رجسٹرز کو ہم ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیتے ہیں اور اس کو ہم رجسٹر فائل کہہ دیتے ہیں. تو 3 ports میں ویل سی ان اے مومنٹ کہ وی ول ہیو 2 outputs and 1 input. تو buses جس میں there are few questions جو کہ ہم we can ask کہ why there are 2 outputs, what is the input for
اینڈ وٹ ڈز 3 پورٹ مین؟ 3 پورٹ کا مطلب کیا ہے؟ پورٹ کو ہم آلریڈی ڈیفائن کر چکے ہیں کہ اٹس دا پلیس جہاں سے کہ ہم وی ایمبارک ٹو اندر لوکیشن. تو اٹس بیسیکلی دا پلیس جہاں سے ڈیٹا جو ہے وہ دوسری جگہ پہ بھیجا جا سکتا ہے. Buses A and B allow simultaneous transfer of the 2 operands for ALU. Let's see the figure so that the things are better جب ہم بات کریں تو. اس میں آپ دیکھیں کہ we have 3 buses. This is bus A, bus B and bus C. جو 3 بسز ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ جو بس سی ہے اٹس مینلی گیونگ دا ان پٹ ٹو دا ویریئس کمپوننٹس آف دس پروسیسر. اور جو بس اے اینڈ بی ہیں دے آر mostly receiving data, but in some cases they are sending data in. Like only ALU جو ہے that is working in reverse for the bus, which has to be. یعنی باقی جو ساری چیزیں ہیں وہ باقی سارے جتنے بھی یونٹس ہیں اس کے they are sending data on buses A and B and getting input from bus C. اور جو ALU ہے اٹ از گیٹنگ ان پٹ فرام اے اینڈ بی بس, اور جو ریزلٹ ہے اٹ از سینڈنگ ٹو دا بس سی, وچ از بیسیکلی لاجیکل کہ جو ہم نے ALU کو نارملی یوز کرتے ہیں ٹو پرفارم دا آپریشنس, تو یہ جو چیزیں آؤٹ کریں گی باقی جو چیزیں ہیں باقی جو ہمارے کمپوننٹس ہیں دیز ول send those on the data, تو یہ ہم اس کو یوز کریں گے on ALU inputs. اب اس میں ہم کچھ چینجز دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ اگر ہم اس کو we will see both things in comparison, but let's just see the main differences جو سنگل بس آرکیٹیکچر اور ملٹیپل بس آرکیٹیکچر سے جو مین ڈفرینس ہمیں آیا ہے. Number 1, what we are doing here is کہ program counter جو ہے it has its own incrementer. اب ہم program counter کی جو ویلیو ہے اس کو انکریمنٹ کرنے کے لیے ALU کو یوز نہیں کر رہے. It has its specific purpose incrementer جو کہ ہر انسٹرکشن کے بعد ہر انسٹرکشن کمپلیشن کے بعد اس کو انکریمنٹ کر دے گا. یا آپ یوں کہہ لیں کہ once this instruction goes to instruction register, یہاں سے اس جو انسٹرکشن کا جس کا ایڈریس ہے جب وہ انسٹرکشن رجسٹر میں پہنچ جاتی ہے تو یہاں پہ ہم انکریمنٹر جو ہے وہ پی سی کو انکریمنٹ کر دیتا ہے اگین بائی 4. رجسٹرز کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ بجائے ہم ایک رجسٹر 1 سے لے کے رجسٹر n تک رکھنے کے وی ناؤ ہیو اے رجسٹر فائل. یہ ان پٹ اسی طرح سے ہے آلدو ہم انکریمنٹر یوز کر رہے ہیں لیکن اسٹل وی ہیو دس کاسٹ 4 اور ملٹی پلیکسر ایٹ اے ان پٹ آف ALU جیسے کہ وہاں تھی. ول سی وائی. انسٹرکشن ڈیکوڈر آبویسلی ہمیں یہاں پہ بھی چاہیے, انسٹرکشن رجسٹر ہمیں یہاں پہ بھی چاہیے. آؤٹ سائڈ کمیونیکیشن کے لیے وی نیڈ دیز 2 رجسٹرس جو کہ MAR اور MDR ہیں. دیز ور ریکوائرڈ بٹ وٹ از مسنگ, اف یو ریمبر ہمارے کچھ رجسٹرس کم ہو گئے ہیں. وی ڈونٹ نیڈ رجسٹر Y ناؤ.
کیونکہ اب ہمارے پاس 2 بسز ہیں، تو جب ڈیٹا ہم ایک بس پہ اویلیبل کریں گے اور دوسری بس پہ اویلیبل کریں گے تو وہ ڈیٹا جو ہے دیٹ ول بی اویلیبل ٹو دا 2 ڈفرینٹ ان پٹس آف ALU. اس لیے ہمیں رجسٹر وائی کی ضرورت نہیں ہے. سملرلی جو سی بس ہے دیٹ از ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ٹو ALU، اور ادھر سے ہم ڈیٹا جو ہے وہ کسی بھی رجسٹر میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اس لیے وی ڈونٹ نیڈ زی رجسٹر اوور ہیئر ایز ویل. And similarly, we don't need temp register which is combined with this register file کہ اگر ہمیں کوئی ضرورت پڑے گی کسی رجسٹر کی تو وہ ہم رجسٹر فائل میں سے ہی بارو کر کے یوز کر لیں گے. تو دیز آر دا مین ڈفرینسز جو کہ ہمیں آرکیٹیکچر میں نظر آ رہے ہیں. اس کا ایڈوانٹیج ہمیں کیا ملے گا وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن لیٹس ریڈ دس فرسٹ. ہم یہ ساری انفارمیشن جو ہے اس میں انکریمنٹل یونٹ کمپیوٹس PC+4 means we don't need the ALU for this. ALU still has a 4 input for other instructions such as post increment, for example writing a block into the memory. یعنی 4 کو ہم نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اگر ہم نے وہ رجسٹر فائل کو موو کرنا ہے انٹو دا میموری، یعنی رجسٹر فائل میں ملٹیپل رجسٹرز یا پورا بلاک کو میموری میں موو کرنا ہے یا بلاک ٹرانسفرز کرنی ہے ود ان دا میموری، تو ہم انکریمنٹ کر سکیں ورڈ بائی ورڈ. ادروائز وی ڈونٹ نیڈ دس 4 input فار دا پروگرام کاؤنٹر. تو صرف ہمیں انسٹرکشن کے لیے 4 ایڈ نہیں کرنا ہوتا، وی نیڈ ٹو ہیو دس فرام فار دا میموری لوکیشن ایز ویل، اور ڈیٹا کے لیے. اور اس کو ہم اوائرٹ بھی کر سکتے ہیں یوزنگ ون پروسیسر رجسٹر، اور اس میں ہم وہ کانسٹنٹ ویلیو جیسے امیڈیٹ ایڈریسنگ کے ساتھ ہم کرتے ہیں کہ امیڈیٹ ویلیوز میں نمبر 4 ٹرانسفر کر دی، ہم نے کاپی کر دی، اور اس کو ہم پھر وی کین یوز اٹ. بٹ اٹ مینس کہ وی ول ہیو ٹو ہیو ون رجسٹر جو کہ دیٹ ول ریمین بلاکڈ فار دس نمبر 4. تو اٹ ڈپینڈس کہ ہمیں کیا چیز زیادہ بہتر لگ رہی ہے. دس از وٹ جو کہ پچھلے جو پروسیسر کی چیز تھی اس کے ساتھ زیادہ کمپیٹیبل تھا. نو اگر ہم ملٹیپل بس پہ ایگزیکیوشن دیکھ سکیں، ایگزیکیوشن کرنا چاہیں ایک انسٹرکشن کی، تو اب ہمارے کنٹرول ایکشنز کیا ہوں گے اور کیا ہمیں کوئی فائدہ ایگزیکیوشن کے دوران مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. یہاں پہ جو انسٹرکشن ہم یوز کر رہے ہیں اٹس بیسیکلی ایڈ R4 R5 R6 which means کہ R4 اور R5 کے کانٹینٹ کو ایڈ کر کے جو ریزلٹ ہے اس کو R6 میں موو کر دیں. دس از دا انسٹرکشن دیٹ وی ہیو ٹو ایگزیکیوٹ. اف یو ریمبر کہ پہلا کام ہم کیا کرتے ہیں کہ اس انسٹرکشن کو پروسیسر میں لے کے آتے ہیں، یعنی پروگرام کاؤنٹر جو ہے اس ایڈ انسٹرکشن کو پوائنٹ کر رہا ہوگا. تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، وی ول جنریٹ PC آؤٹ اور R از اکول ٹو B. What does this mean? یعنی اب ہم نے اس ALU میں ایکچولی ایک کیپیبلٹی ایڈ کر دی ہے یہاں پہ، جو فار ایگزامپل ہم نے یہ کہا R از اکول ٹو B، تو جو B ان پٹ ہے دیٹ ول پاس ان آلٹرڈ تھرو دس، اور اس بس پہ اویلیبل ہو جائے گی.
ٹھیک ہے. بیسیکلی ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں, وی آر ٹرائنگ ٹو برنگ دس ایڈریس ٹو MDR, sorry, MAR. اب MAR جو ہے اٹ از ٹیکنگ ان پٹ فرام بس C, تو اور جو PC ہے اٹ از سینڈنگ آؤٹ پٹ ٹو بس B. تو دس تھنگ ہیز ٹو گو سم ہاؤ ٹو دس بس. تو اس بس پہ اس کو لانے کے لیے ہم نے ایک اور انسٹرکشن اس میں انٹروڈیوس کروا دی, وچ از ALU کی انسٹرکشن ہے کہ ہم R از اکول ٹو A بھی کر سکتے ہیں اور R از اکول ٹو B بھی کر سکتے ہیں. یعنی ALU now have a capability to pass the parameter or any of the input unchanged through it. تو یہ بیسیکلی ہم R is equal to B سے that is what we are gaining from R is equal to B, and it means کہ جو ہم نے ڈیٹا تھا, جو PC out کی جو کانٹینٹ تھا, that is now available on bus C. ٹھیک ہے نا, یعنی یہاں سے we got that content to bus B and it came all the way to B input of ALU, اور ALU کو ہم نے کمانڈ یا کنٹرول سگنل جو دیا دیٹ واز R is equal to B. تو اس جگہ پہ وہی چیز آ گئی جو B پہ تھی, اور this data actually then reached this bus C. So now this bus C has the content of program counter. اور جب MAR کے اندر ایڈریس چلا گیا تو اسی طرح سے ہم نے ایک ریڈ سگنل دے دیا اور انکریمنٹ کر دیا PC کو. انسٹیڈ آف برنگنگ اٹس ان پٹ اوور ہیئر اور اس کو PC+4 یہاں سے 4 لے کے A ان پٹ پہ اور اس کو ایڈ کرنے کے, ہم نے یہ والے انکریمنٹر کو یوز کیا اور PC کو PC+4 کر کے ہم نے نیکسٹ انسٹرکشن کا ایڈریس جنریٹ کر لیا, اور اس میں ہمیں کوئی رجسٹر ٹرانسفرز بھی نہیں کرنا پڑی. ان سیکنڈ ٹائمنگ ایونٹ وی ویٹ فار میموری فنکشن کمپلیشن, کیونکہ اب ہمیں انتظار ہے اس انسٹرکشن کا اس کو کہ ہم نے اب ایگزیکیوٹ کرنا ہے. تو جو ہی ہمیں MFC ملتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ انسٹرکشن جو ہے دیٹ ہیز ریچڈ MDR. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آؤٹ سائڈ ورلڈ کے ساتھ جو ہماری کمیونیکیشن ہے دیٹ از تھرو MAR اینڈ MDR. اور MFC کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسٹرکشن ہے دیٹ ہیز ناؤ ریچڈ MDR. ہم MDR کو آؤٹ کرتے ہیں آن B. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ MDR جو ہے that is the only register that is connected to both the buses. Register file جو ہے that is also connected to both the buses, but MDR جو ہے that is also connected to both the buses A and B. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ MDR کو B کے اوپر آؤٹ کرتے ہیں, کیونکہ اس کو ہم نے انسٹرکشن رجسٹر کے اندر لے کے آنا ہے. اس کے کانٹینٹ کو we have to bring it into انسٹرکشن رجسٹر, اور یہاں پہ لانے کا ہمارے پاس طریقہ یہی ہے کہ وی ول ہیو ٹو گو تھرو ALU. یعنی یہاں سے ہم MDR سے چلیں گے اور تھرو بس B وی ول گو ٹو دس پوزیشن. تو اس کے لیے ہم پھر بس B کو یوز کریں گے, کیونکہ اگر بس A کو یوز کریں گے تو وی ول ہیو ٹو گو تھرو ملٹی پلیکسر which might delay the transfer. تو R is equal to B اگین ہمیں پھر یوز کرنا پڑے گا, یعنی ہم نے MDR آؤٹ B کیا, یعنی اس کو B پہ آؤٹ کر دیا, اور R is equal to B کر دیا اور انسٹرکشن رجسٹر کو ان کر دیا تاکہ جو جو C پہ ڈیٹا اویلیبل ہے. R is equal to B کا مطلب ہے کہ نو MDR کا کانٹینٹ جو ہے دیٹ از اویلیبل آن بس C, اور بس C جو ہے دیٹ از کنیکٹڈ ٹو IR1, IR کے ساتھ کنیکٹڈ ہے.
آئی آر کو ہم ان کرتے ہیں تو جو ڈیٹا اویلیبل آن بس سی ہے دیٹ از ناؤ کنیکٹڈ ٹو دیٹ از ناؤ کاپیڈ ٹو انسٹرکشن رجسٹر. اب انسٹرکشن رجسٹر میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی وی ڈیکوڈ دیٹ انسٹرکشن تھرو آور انسٹرکشن ڈیکوڈر. ٹھیک ہے نا, انسٹرکشن رجسٹر سے وی ول ڈیکوڈ دیٹ اور وی ول جنریٹ نیسیسری کنٹرول سگنلز. اب نیسیسری کنٹرول سگنلز کیا ہیں کہ R4 رجسٹر کو A پہ لے آؤ, R5 رجسٹر کو B پہ لے آؤ بس پہ, جو رجسٹر فائل کے اندر سے ان دو رجسٹرز کو سلیکٹ A کرو. سلیکٹ A جب ہم جب کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ملٹی پلیکسر جو ہے اٹ ول سینڈنگ دس ڈیٹا ٹو یعنی سلیکٹ اے, اس بس اے کو سلیکٹ کر دیا اس نے انسٹیڈ آف کانسٹنٹ 4, تو یہ دس ڈیٹا از اویلیبل آن, تو ڈیٹا جو بس اے پہ تھا دیٹ از ناؤ اویلیبل آن اے ان پٹ آف دا اے ایل یو. R5 آؤٹ بی, R5 کو ہم نے بی پہ آؤٹ کر دیا. وی کین ڈو دا کنورس. ٹھیک ہے نا, ہم اس کو الٹ بھی کر سکتے ہیں کہ R5 کو بی پہ کر دیں اور R4 کو آؤٹ اے پہ کر دیں. اٹ ول ناٹ ہارم آور بیسیکلی سیکوینس. اور سلیکٹ اے جو ہے دیٹ از دا کمانڈ فار دس ملٹی پلیکسر, جو کہ اے کو سلیکٹ کرے گی, یعنی بس اے کو سلیکٹ کرے گی, تو دا ڈیٹا جو ہے دیٹ ول بی اویلیبل آن دس اے ان پٹ. دین وی سیڈ کہ ہم نے ایڈ کرنا تھا R4 اور R5 کو, تو ہم آف کورس ایڈ کا کنٹرول سگنل جنریٹ کریں گے, اور ہم نے ریزلٹ کو رکھنا تھا R6 میں, تو جو ریزلٹ ہے اس کے لیے ہم R6 ان کر دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ جو ہی ہم نے ایڈ کیا تو دا ریزلٹ واز اویلیبل آن دس سائڈ آف اے ایل یو, اور بس سی پہ اویلیبل ہو گیا. اور R6 کو ہم نے جب ان کہا تو اس رجسٹر 6 کے اندر وہ جو ریزلٹ تھا دیٹ ہیز بین کاپیڈ. تو اس طرح سے یہ انسٹرکشن جو ہے دیٹ ول بی ایگزیکیوٹیڈ آن ملٹیپل بس, یعنی 3 بس آرکیٹیکچر پروسیسر. آپ کو یاد ہوگا کہ جو سنگل بس آرکیٹیکچر والی ہماری کنٹرول سیکوینس تھی, یا اس میں جو نمبر آف اسٹیپس انوالوڈ تھے they were 5. Now we have 4 steps. بٹ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ انسٹرکشنز جو ہیں, کچھ سگنلز جو ہیں, ان کو ہمیں چینج کرنا پڑ رہا ہے. فار ایگزامپل ہم نے انکریمنٹر اگر لگایا ہے تو وی مسٹ ہیو سم ارینجمنٹ کہ انکریمنٹر جو ہے وہ انکریمنٹ کرے. MFC تو وہاں پہ بھی اویلیبل تھا. یہاں پہ ایک اور جو ایڈیشنلی ہم نے دیکھی چیز جو وہ دیٹ از R is equal to B ALU کے لیے, یعنی ALU must have a capability کہ it should be able to pass the input, one of the inputs without altering it. اور یہ ہم یوز کرتے ہیں بیسیکلی رجسٹر ٹرانسفر کے لیے. ہم نے دیکھا تھا نا کہ رجسٹر ٹرانسفر کے لیے ہمیں ٹرانسفر جب ہم کرتے ہیں تو ایک رجسٹر کو آؤٹ کرتے ہیں, دوسرے کو ان کرتے ہیں. تو اس کیس میں ہم چونکہ بسز زیادہ یوز کر رہے ہیں تو وی ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ ٹل آؤٹ اور ان جو ہیں ریڈی ہیں, ہم ایک ہی وقت میں اس کو آؤٹ کر سکتے ہیں اینڈ وی کین ریڈ اٹ ان دا نیکسٹ ان دا سیم سائیکل جو کسی اور رجسٹر کے اندر تھرو ALU.
دین جو ہمارے پاس سگنلز ہیں ان کی تھوڑی سی اس میں چینجز وہ دیٹ از لاجیکل، دیٹ از لائک R4 آؤٹ A، R5 آؤٹ B، کس ایڈریس بس پہ ہم رجسٹر کو آؤٹ کر رہے ہیں فرام رجسٹر فائل. سلیکٹ A واز آلسو دیئر، اس طرح کی ملتی جلتی انسٹرکشن تھی جو سلیکٹ Y یا سلیکٹ 4 دیتی تھی. یہاں پہ سلیکٹ A یا سلیکٹ 4 دے گی. ایڈ واز دیئر، R6 ان جو ہے دیٹ واز دیئر، اور اینڈ کمانڈ جو تھی وہ بھی وہاں پہ تھی. بٹ وی سی کہ ہم نے جو ایگزیکیوشن ہے دیٹ وی ہیو کمپلیٹڈ ان 4 اسٹیپس. وہاں پہ ہم نے 7 اسٹیپس یوز کیے تھے. ایک سملر ایڈ کی انسٹرکشن کو یوز کرنے کے لیے، ایک سمپل ایڈ کی انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے وی یوزڈ 7 مائکرو اسٹیپس یا 7 منی اسٹیپس جو تھے ان کو ہم نے یوز کیا تھا. اور یہاں پہ وی ہیو یوزڈ 4 اسٹیپس. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ملٹیپل بس آرکیٹیکچر ہے اٹ ول ایگزیکیوٹ آور انسٹرکشنز ان فاسٹر مینر. یعنی یہ 4 سائیکل لگا رہا ہے، اگر وہ 7 سائیکل لگا رہا تھا تو وی آر سیونگ 3 سائیکلس بیسیکلی. اب اگر ہم ان دونوں اسکیمز کو برابر میں رکھ کے کمپیئر کرنے کی کوشش کریں تو آلریڈی وی ہیو ڈن اٹ آن آور میموری، بٹ یہاں پہ ہمیں چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں. اف وی اسٹارٹ ود پروگرام کاؤنٹر، تو پروگرام کاؤنٹر میں آن لیفٹ سائڈ یو ڈونٹ سی اینی انکریمنٹر. وہ ہم آلویز وی یوز ALU ٹو انکریمنٹ پروگرام کاؤنٹر. Then we see MAR, it is there. MDR, it is there. Y register, it's not there. Multiplexer, we do have. ALU, we do have, but we have seen کہ ALU میں ہمیں کچھ ایڈیشنل کیپیبلٹی ڈالنا پڑی جو کہ یہاں پہ ہمیں ضرورت نہیں تھی. وہ یہ تھی کہ ALU lets cross some of the inputs without without altering it. اس کو جو انفارمیشن ہے that should pass through ALU without any alteration. Instruction decoder, it will be there because control unit تو پارٹ ہے مین اس کا. Instruction register, it is there. And then we have registers. So they are there in different form. اس کو ہم جو رجسٹرز ہیں دے آر ان ڈفرینٹ فارم. تو رجسٹرز کو ان سنگل بس آرکیٹیکچر وی آر ٹریٹنگ دیم سیپریٹلی، اور جو یہاں پہ 3 بس آرکیٹیکچر میں وی آر سینگ دا رجسٹر فائل جو کہ جس میں سارے رجسٹرز موجود ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ہی ان پٹ آؤٹ پٹ ہے، ایک ہی چینل ہے ان پٹ آؤٹ پٹ کے لیے. رجسٹر فائل میں یا اگر ہم اس میں رجسٹرز یوز کرتے ہیں تو اس میں ان پٹ کے لیے دیر ول بی سیپریٹ چینل، اینڈ آؤٹ پٹ جو ہے دیٹ ول بی کنیکٹڈ ٹو 2 آف دا بسز جو کہ A اور B بسز ہیں. دیر از نو ٹیمپ رجسٹر، یعنی ہمیں ٹیمپریری لوکیشنز یا ٹیمپریری اسٹوریج کے لیے یہاں پہ کوئی ارینجمنٹ نہیں چاہیے. انکریمنٹر تو ہم نے یوز کر لیا. ALU جو ہے وہ دیٹ از ڈائریکٹلی آلموسٹ ڈائریکٹلی. ملٹیپلیکسر تو ہے دیر، بٹ ملٹیپلیکسر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کنیکٹڈ نہیں ہے. تو A اور B جو ہیں دے آر ان پٹس آف ALU, they are connected to A and B buses respectively. So that is basically the comparison of these two. ہم نے دیکھا کہ ایڈوانٹیج میں ہمیں اس میں کیا چیزیں مل رہی ہیں، کہ کچھ رجسٹرز کم ہو گئے ہیں جو ٹیمپریری رجسٹرز تھے. ہم نے دیکھا کہ کچھ رجسٹرز جو
ٹیمپریری ڈیٹا اسٹوریج کے لیے یوز کر رہے تھے ہم، ان کی ہمیں ضرورت نہیں رہی یہاں پہ. دس از اندر آرگنائزیشن جو کہ ہماری بک میں دی گئی ہے. دس آرگنائزیشن جو ابھی تک میں نے آپ کو پڑھائی ہے، دیٹ از فرام دا 5th ایڈیشن آف دا سیم بک. وی آر موسٹلی کنسلٹنگ 6th ایڈیشن. آئی ول ریکمینڈ کہ آپ 5th ایڈیشن کو ضرور دیکھیں، بیکاز وی نیڈ ٹو سی دس سمپلسٹک اپروچ جو کہ ہم نے سیکھی ہے. جو 6th ایڈیشن ہے دیٹ از یوزنگ دس آرگنائزیشن وچ از اے بٹ کمپلیکیٹڈ، لیکن اگر ہم اسے غور سے دیکھیں تو اٹ مور اور لیس ہیز دا سیم تھنگس. اس کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو وی اسٹل ہیو دا رجسٹرز وچ آر ان رجسٹر فائل. رجسٹر فائل جو ہے یہ اسی طرح سے 3 پورٹس ہیں اس کی. ایک سی ہے، سی سے یہ ان پٹ لے رہی ہے، اور اٹ ہیز 2 اے اینڈ بی آؤٹ پٹس. اور اس کے بعد آر اے اور آر بی جو ہیں دے آر 2 سیپریٹ رجسٹرز جن کے اوپر کہ ہم ڈیٹا ٹیمپریریلی اسٹور کر سکتے ہیں ٹو سینڈ اٹ ٹو اے ایل یو. اے ایل یو جو ہے دیٹ از again connected to this RB through this multiplexer, جو کہ امیڈیٹ ویلیو یعنی جیسے ہم نے 4 کا کہا تھا وہ ہو سکتی ہے، یا جو ہم نے جو ان پٹ ہے بیسیکلی دیٹ از کمنگ فرام آر بی دیٹ وی کین use. Then یہاں پہ RZ register again we need at the output of this ALU, and then we again have a multiplexer جو کہ Y register کے اندر temporarily store کر رہا ہے. And then we have instead of having those رجسٹر جو کہ ایم اے آر اور ایم ڈی آر تھے، وی آر ہیونگ دس میموری رجسٹر جو کہ میموری ایڈریس جو ہے دیٹ از کمنگ فرام آر زی، اور جو میموری ڈیٹا ہے دیٹ از یہ ایم ڈی آر جو ہے دیٹ ہیز بین ریپلیسڈ بائی دس آر ایم، اور ایم ڈی آر جو ہے ایم اے آر جو ہے دیٹ ہیز بین جو آر زی جو ہے اس سے ہم وہی کام لے رہے ہیں جو ہم ایم اے آر سے لے رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ وی آر یوزنگ اسی طرح سے یہاں پہ ان انسٹرکشن پروگرام کاؤنٹر کو وی ول بی یوزنگ، اور جو پروگرام کاؤنٹر ہے انسٹرکشن رجسٹر ہے دے ول بی ایمبیڈڈ ان دس رجسٹر فائل، کیونکہ وہ رجسٹرز ہی تھے لیکن ہم نے ان کو سیپریٹلی، کیونکہ وہ اسپیشل پرپز رجسٹر تھے، ان کو ہم نے رجسٹر سے الگ کر دیا تھا. لیکن اس آرکیٹیکچر میں وی کین کمبائن دیم، اور وی ول فکس دوز رجسٹرز کے پروگرام کاؤنٹر. فار ایگزامپل رجسٹر 1 0 از پروگرام کاؤنٹر اینڈ 1 از انسٹرکشن رجسٹر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. جو ہمیں فکس رجسٹرز چاہیے تھے ان کو ہم یوز کر سکتے ہیں، بٹ دے آر کمبائنڈ ان ٹو دا رجسٹر فائل ان دس آرکیٹیکچر. تو وی ول ناٹ گو ان ٹو دا ایگزیکیوشن آف دس. But if you are interested, you can read it through the book. But for our purpose, جو simple تھے basically architectures، جو single bus ہے اور 3 bus ہے جس کے اندر the things are more clear، ہم نے ذرا ان کو یوز کیا تاکہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے that is our understanding is better. At advanced stages you might be able to use this. اس میں بھی کوئی ایسی کمپلیکیشنز نہیں ہیں، بٹ دوست اس میں ہمیں ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس لیے اٹ از ایزی ٹو انڈرسٹینڈ دوز پروسیسرز. اب ہم نے ابھی تک یہ دیکھا ہے بار بار کہ وی نیڈ کنٹرول سیکوینسز.
کنٹرول سیکوینسز جو ہیں دے آر جنریٹڈ ان پراپر سیکوینس اینڈ ایٹ پراپر ٹائم. یہ کون جنریٹ کرتا ہے؟ یہ جو بھی جنریٹ کرتا ہے اس کو ہم کنٹرول یونٹ کہتے ہیں. جو انسٹرکشن ہمیں ملتی ہے فرام دا میموری کہ ہم نے اس انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، تو اس انسٹرکشن کو بیسیکلی وٹ وی ڈو کہ دس انسٹرکشن جو ہے دیٹ کمز ٹو دس انسٹرکشن جو ہے دیٹ کمز ٹو انسٹرکشن رجسٹر، اور جہاں سے یہ انسٹرکشن ڈیکوڈر کو ملتی ہے، اور انسٹرکشن ڈیکوڈر جو ہے اس کو ڈیکوڈ کر کے یہ بتاتا ہے کہ اس انسٹرکشن میں ہمیں کیا کچھ کرنا پڑے گا. وٹ ڈو وی نیڈ ٹو ڈو. تو سی پی یو جو ہے دیٹ ایگزیکیوٹس سیکوینس آف انسٹرکشنز. ایچ انسٹرکشن میں بی ایگزیکیوٹیڈ ان سیورل اسٹیپس. ایچ اسٹیپ از ایگزیکیوٹیڈ ان سیورل مائکرو آپریشنز. ٹھیک ہے نا، جیسے ہم نے دیکھا کہ ایک تھی ایڈ کی انسٹرکشن، اگر سنگل بس آرکیٹیکچر میں دیکھیں تو اس کے لیے وی ہیڈ ٹو ہیڈ 7 اسٹیپس، اور اس 7 اسٹیپس میں بھی وی ڈیڈ ملٹیپل آپریشنز جن کو کہ ہم مائکرو آپریشنز یہاں پہ کہہ رہے ہیں. مائکرو آپریشنز فال ان ون آف دا فالوئنگ کیٹیگری. ٹھیک ہے نا، مائکرو آپریشن جو ہیں وہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، جسٹ بار بار اس چیز کو ایمفسائز کر رہے ہیں کہ یا تو وہ رجسٹر ٹرانسفر کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے، یعنی ایک رجسٹر سے دوسرے رجسٹر میں ڈیٹا جا رہا ہے، یا ارتھمیٹک اور لاجک آپریشن کے لیے ہم وہ کنٹرول سگنل یوز کر رہے ہیں اور مائکرو آپریشن پرفارم کر رہے ہیں، یا میموری ریڈ آپریشن کے لیے کر رہے ہیں، یا میموری رائٹ آپریشن کے لیے کر رہے ہیں. To perform micro operations, at least one control signal has to be generated. یعنی کسی مائکرو آپریشن کو پرفارم کرنے کے لیے، جیسے ہم نے کہا کہ رجسٹر ٹرانسفر ہے، تو اس میں صرف ایک سگنل سے تو کام نہیں چلے گا. آپ کو پتا ہے کہ ہم ایک رجسٹر سے آؤٹ کریں گے تو دوسرے رجسٹر سے ان بھی کریں گے، تو تب جا کے تو یہاں پہ کم از کم ایک مائکرو، جیسے ایڈ ہے تو ونس وی میک دا ڈیٹا اویلیبل آن 2 inputs آف ALU, وی نیڈ ٹو جنریٹ ایڈس دا کنٹرول سگنل فار ایڈ، کہ آپ اس کو ان دونوں کو ایڈ کر دو. دا مومنٹ ALU gets that signal to add, A and B are added and result goes to the register Z. اس کے لیے ہم Z ان کو ہائی کرتے ہیں. تو دوز آر دا ڈفرینٹ کنٹرول آپریشنز جو کہ ہمیں یوز کرنے پڑتے ہیں. جیسا کہ ہم نے دیکھا، اس کو دوبارہ ہم ریفر کر رہے ہیں. اسٹیپس 1 to 3 are common to all instructions and pertain to instruction fetch. ٹھیک ہے نا، یعنی 1 to 3 جو ہے جب بھی ہم کسی انسٹرکشن کو اس آرکیٹیکچر میں ایگزیکیوٹ کریں گے تو یہ اسٹیپس تو ہمیں پہلے 3 اسٹیپس تو آنکھیں بند کر کے یہی لکھیں گے، کیونکہ وی ہیو ٹو فیچ دیٹ انسٹرکشن ان ٹو دا پروسیسر. If control signal for read is issued, data will be available in MDR after one additional step. یعنی جب ہم ریڈ سگنل کہیں گے تو اسی اسٹیپ کے اندر ہمیں ڈیٹا جو ہے وہ نہیں ملے گا، ہمیں نیکسٹ کلاک سائیکل میں ایٹ لیسٹ، جیسے WMFC جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں ریڈ کے ساتھ والی لائن میں نہیں ملے گا. اٹ ول بی آن دا نیکسٹ لائن. یو کین سی دا ایگزامپلز جو ہم نے ابھی تک کی ہیں، برانچ انسٹرکشن کی بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ والی بھی دیکھ سکتے ہیں. ایون یو کین سی دیٹ جو 3 بس آرکیٹیکچر ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ WMFC کو ہم نے نیکسٹ آپریشن میں یوز کیا تھا یہاں پہ، یہ اف یو ریمبر دس. تو ریڈ آپریشن جو تھا وہ اس سے پریویس لوکیشن میں تھا. Several micro operations can be performed in same control step if they don't conflict. اگر وہ کنفلکٹ نہیں کرتے، یعنی ایک دوسرے
کے ساتھ ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, تو ملٹیپل آپریشنس کو ہم سیم اسٹیپ کے اندر کر سکتے ہیں. یو کین سی پہلے ہی اسٹیپ میں وی آر ڈوئنگ پی سی آؤٹ, ایم اے آر ان, ریڈ, سلیکٹ, ایڈ اینڈ ان, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. The basic tasks of a control unit جو ہیں, they are to go through a control sequence for each instruction and to generate appropriate control signals for each task or control step. یعنی اس نے جنریٹ کرنے ہیں, کنٹرول سیکوینس جنریٹ کرنی ہے فار ایچ انسٹرکشن, اور وہ پراپر ٹائم پہ اس کو فائر کرنا ہے. وی ہیو سین کہ کنٹرول, ظاہر ہے ہم جب ایک انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں تو اٹ از جنریٹنگ مینی کنٹرول سگنلس, بٹ they have to be in proper sequence so that جو operation ہے that is done properly. Control unit is driven by the processor clock. یعنی پروسیسر کلاک جو ہے وہ سیم کنٹرول یونٹ کو بھی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے کلاک ان پٹ. اینڈ جنریٹڈ کنٹرول سگنلز جو ہیں they depend on actual step to be executed, کہ ہم نے کام کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے ہم وی مائٹ بی فیچنگ انسٹرکشن. نمبر 2, کنڈیشن اینڈ اسٹیٹس فلیگز آف دا پروسیسر. ہم کنڈیشن اور اسٹیٹس فلیگز کی بار بار بات کر چکے ہیں. فار ایگزامپل کنڈیشن کوڈز میں ہمیں کیا چیزیں ہوتی ہیں. وی مائٹ بی ہیونگ اے کیری, وی مائٹ بی ہیونگ اوور فلو, we might be having a divided by zero problem. تو اس سے کچھ کنڈیشنز رائز کرتی ہیں. تو پروسیسر جو کنٹرول سگنل ہے دیٹ ول آلسو لک کہ اگر کوئی کنڈیشن جنریٹ ہوگی ہے تو اس سگنل, اس صورت میں بھی میں نے یہی کنٹرول سگنل جنریٹ کرنا ہے جو میں کرنا چاہ رہا تھا. اٹ may be different. یعنی اگر ڈیوائڈیڈ بائی زیرو کی پرابلم آ گئی ہے تو مے بی کہ آئی ہیو ٹو اسٹاپ دا پروگرام. ٹھیک ہے نا. تو دا ایکچوئل انسٹرکشن ایگزیکیوٹیڈ, یعنی جو مین انسٹرکشن ہے وہ کیا ہے. ظاہر ہے سب کچھ تو ڈیکوڈنگ بیس پہ ہی ہے نا, کہ جب تک ہم اس کو ڈیکوڈ نہیں کریں گے, لائک فرسٹ 3 انسٹرکشنز, تو جو فرسٹ 3 اسٹیپس جو تھے دے ول ریمین دا سیم جب تک انسٹرکشن آ نہیں جاتی. لیکن جب انسٹرکشن پروسیسر میں ہمیں مل جائے گی, ایٹ دیٹ پوائنٹ ہمارا کانٹیکسٹ بدل جائے گا. پھر ہم نے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ انسٹرکشن میں ہمیں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, سبٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ملٹیپلائی کرنا چاہ رہے ہیں, ڈیوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں, یا کوئی لاجیکل آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے آپرینٹس کتنے چاہیے, آپرینٹس کہاں سے آئیں گے, ان آپرینٹس کو ہم کس آپرینٹ کو کس ان پٹ پہ رکھیں گے. ALU کی پہلے کون سا آئے گا, بعد میں کون سا آئے گا, اف سچ از دا کیس. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں جب انسٹرکشن ڈیکوڈ ہو جاتی ہے. اینی ایکسٹرنل سگنل ریسیوڈ, یعنی کوئی ایکسٹرنل سگنل اگر ہمیں ریسیو ہو جائے تو اس کی بیس پہ بھی وی ہیو ٹو چینج آور کنٹرول سیکوینس. فار ایگزامپل اگر انٹرپٹ ہی جنریٹ ہو جاتا ہے تو انٹرپٹ وڈ بی این ایکسٹرنل سگنل, تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو کنٹرول سیکوینس ہے دیٹ ول چینج. کنٹرول سیکوینس جو ہے وہ دیٹ ول اسٹارٹ سیونگ دا کرنٹ اسٹیٹس آف دا ایگزیکیوٹنگ پروگرام انسٹیڈ آف ڈوئنگ وٹ ایور اٹ واز ڈوئنگ. So that's what we mean by this last thing. Control unit جو ہے that is to execute instructions. A processor must have arrangement to generate control signals in proper sequence. یعنی کسی بھی انسٹرکشن کو پراپرلی ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ایک پروسیسر کے پاس کنٹرول سگنلز جو جنریٹ کرنے کی ایک اپروپریٹ سیکوینس
یعنی اگر وہ پراپر سیکوینس میں ایگزیکیوٹ نہیں ہوئے تو بھی ہم وی ول ناٹ بی پرفارمنگ دا جاب ان ٹرو فیشن. Therefore, it is also important کہ جو کنٹرول سگنلز ہیں they are generated and they are generated in appropriate sequence. کنٹرول سگنلز کو جنریٹ کرنے کے لیے we have three different techniques. One is hardwired control, the second one is microprogrammed control, and third one is programmable logic array. The third one is not part of the course, so we will not go into that at all. Hardwired control جو ہے that has the same concept جو ہم آپ اگر جب پروگرامنگ کرتے ہیں تو you say something hard code. ہارڈ کوڈ ہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ نارملی اس وقت کر دیتے ہیں جیسے کوئی ڈیٹا ہے اس کو ہم اس کے اندر ہی لکھ دیتے ہیں کہ ڈیٹا ہم نے ہارڈ کوڈ کر دیا اس کے اندر. جب ہم ہارڈ کوڈنگ کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ فلیکسیبلٹی ذرا کم ہو جاتی ہے. یعنی وہاں پہ ہم اگر 2 نمبرز کو ایڈ کرنا چاہ رہے تھے تو ہم انہی 2 نمبرز کو ایڈ کر سکیں گے جو اس کے اندر ہم نے پروگرام کے اندر لکھ دیے. لیکن اگر ہم اس کو فلیکسیبل کرنا چاہیں تو اٹ کین بی پروگرامڈ کہ اس ٹرن ٹائم پہ it can take the input, so that will be flexible. تو ہارڈ وائرڈ کے کیس میں بھی کچھ اسی قسم کا معاملہ ہوتا ہے کہ ہارڈ وائرڈ کے کیس میں جو لائنز ہیں دے آر فکسڈ. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کنٹرول سگنل کیا جنریٹ کرنا ہے اور یہ کنٹرول سگنل کن کن کیسز میں جنریٹ کیا جاتا ہے. We combine all those cases, اس کے لیے ایک لاجک فنکشن لکھتے ہیں and we generate the circuit, logical circuit for that particular instruction, that particular micro step اور control جو signal ہے that is generated. ہم اس کو in next class continue رکھیں گے کہ ہارڈ وائرڈ کنٹرول جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے. مائکرو پروگرامڈ کنٹرول جو ہے اس کے بارے میں بھی ایک جسٹ چھوٹی سی بات کہ ہم پروگرام کو ہم انسٹرکشنز کو انسٹیڈ آف ہیونگ ہارڈ کوڈنگ ہم اس کے اندر اس کو ایک مائکرو پروگرام کر دیتے ہیں. مائکرو پروگرام ول مین کہ جو ایڈ ہے اس کا مطلب ہوگا کہ ہم نے ایک سیکوینس آف مائکرو انسٹرکشنز بنا دی کہ چھوٹی چھوٹی مائکرو انسٹرکشنز ہیں دے ول بی ڈوئنگ دیز جابس. تو انسٹیڈ آف ہیونگ دیٹ ہارڈ وائرڈ سرکٹ ہمارے پاس ہمیں ایک پروگرام کا کنٹرول اسٹور اویلیبل ہوتا ہے. اس کے اندر ہم ہر انسٹرکشن کا جو مائکرو پروگرام ہے وہ کاپی کر دیتے ہیں اور جب بھی ہمیں اس پروگرام کو اس انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے وی گو ٹو دیٹ پارٹ, اس کو لوڈ کرتے ہیں مائکرو پروگرام کاؤنٹر میں اینڈ دیٹ مائکرو انسٹرکشن از ایگزیکیوٹیڈ. دس وے مائکرو پروگرام جو ہے مائکرو پروگرام کنٹرول جو ہے دیٹ ورک. مائکرو پروگرام کنٹرول میں وی ہیو سم فلیکسیبلٹی بٹ دا یوزر ڈز ناٹ ہیو سچ فلیکسیبلٹی. اٹس دا فلیکسیبلٹی جو ڈیزائنرز کے پاس ہی اویلیبل ہے کہ اگر وہ فیوچر میں کچھ چینج کرنا چاہیں, کسی انسٹرکشن میں کوئی ایڈیشنل کیپیبلٹی ڈالنا چاہیں تو دے ول بی ایبل ٹو چینج دوز انسٹرکشنز. اس کی ایکسیس جو ہے دیٹ از ناٹ اویلیبل ٹو دا یوزر. So these are the two different types of control جو کہ کنٹرول سگنل جو ہے جنریٹ کرتے ہیں. کنٹرول یونٹ کا جو مین ٹاسک ہے دیٹ از مینلی ٹو جنریٹ کنٹرول سگنلز ان پراپر سیکوینس, اور اس کو جنریٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ دیٹ کین بی ڈفرینٹ بٹ دا سگنلز جو ہیں دے ول بی جنریٹڈ دا سیم
اس کو آپ مائکرو اسٹیپس میں کہہ دیں یا مائکرو انسٹرکشنس کی فارم میں کہہ دیں. وی ول بی ڈوئنگ ان دا سیم ڈومین. جو ہارڈ وائرڈ ہے اٹ ول بی اے بٹ فاسٹر دین دیٹ پروگرام, کیونکہ پروگرام مائکرو پروگرام کنٹرول میں وی ہیو ٹو گو ٹو کنٹرول اسٹور اینڈ وی ہیو ٹو سرچ فار دا پرٹیکولر مائکرو کوڈ, اور اس میں وی مائٹ لوز سم ٹائم. تو جو ہارڈ وائرڈ کنٹرول ہے دیٹ از لٹل بٹ فاسٹر ایز کمپیئر ٹو دس مائکرو پروگرام کنٹرول. So we will continue from this point in the next class, inshallah. Before we quit, let's see what we did today. Today, basically, we saw the instruction کی execution کیسے ہوتی ہے, and اس کو ہم نے ریویو کیا, ریفریش کیا. اس کے بعد ہم نے ملٹیپل بسز کی بات کی کہ اگر سسٹم کے اندر ملٹیپل بسز ہوں تو اس کے کیا فائدے اور نقصانات ہوتے ہیں. اس میں آبویسلی ہم نے دیکھا کہ دیر آر سم جو رجسٹرز ہیں وہ کم کرنے پڑ جاتے ہیں, لیکن آن دا ادر ہینڈ دا بسز آر مور نو ان دا پروسیسر. پلس جو اے ایل یو ہے اس کے اندر ہم نے ایک ایڈیشنل کیپیبلٹی ایڈ کرنا پڑتی ہے کہ اٹ ٹرانسفرز ان پٹ ٹو دا آؤٹ پٹ وداؤٹ اینی آلٹریشن, یا اس کو چینج کیے بغیر اس کو آگے بھیج دیتا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ اس ملٹیپل بس آرکیٹیکچر کو ہم کس طرح سے اس کے اندر انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کرتی ہے. اس انسٹرکشن ایگزیکیوشن میں اور اس انسٹرکشن ایگزیکیوشن میں کیا فرق ہے, یعنی ہم نے ہارڈ ویئر لیول پہ اور سافٹ ویئر لیول پہ یا آپریشن لیول پہ وی سی دا ڈفرینسز آف, یا ہم یہ کہہ لیں کہ ہم نے ان کو کمپیئر کیا. تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ وی گین سم ٹائمنگ ان 3 بس ماڈل. ایٹ دس پوائنٹ آئی ول لائک ٹو انوائٹ یو ٹو تھنک کہ کیا ہم انٹرمیڈیٹ کوئی پروسیسر بنا سکتے ہیں. ہم نے 1 بس کا دیکھا, ہم نے 3 بس کا دیکھا, کیا 2 بس کا پروسیسر بنا سکتے ہیں, اور اگر اس کو بنائیں گے تو اس میں ہمیں کیا کیا چیزیں ڈالنی ہوں گی. دیٹ از جسٹ فروٹ فار تھاٹ کہ آپ ذرا کچھ تھوڑا سوچنے کی کوشش کریں کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں, اف وی آر ایبل ٹو ڈو دیٹ, تو اس کا مطلب ہے کہ وی آر انڈرسٹینڈنگ وٹ وی آر ٹرائنگ ٹو لرن. اینڈ دین ہم نے پروسیسر کے دماغ کی بات کی وچ از کنٹرول یونٹ. تو کنٹرول یونٹ جو ہے دیٹ جنریٹس دا سگنلس ان پراپر سیکوینس, یعنی کنٹرول سگنلس کو جنریٹ کرتا ہے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ دیر آر 3 ٹائپس آف میتھڈس, دیر آر 3 ٹیکنیکس دیٹ آر یوز ٹو جنریٹ کنٹرول سگنلز. ایک ہارڈ وائرڈ کنٹرول ہے, ایک مائکرو پروگرام کنٹرول ہے, ایک پروگرامیبل لاجک ایرے ہے. پروگرامیبل لاجک ایرے چونکہ آؤٹ آف اسکوپ ہے آف دس کورس, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹچ اٹ. وی ول کنٹینیو ان دا نیکسٹ کلاس انشاءاللہ ود دا کنٹرول یونٹ. Till then, it's Allah Hafiz and good luck to you people.